بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب، میں چاہتا ہوں ذرا اسی ربط کو ذرا جوڑ لیجیے آپ کہ ایک تو یہ کہ ام الفضل بنت حارث سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا خاص طور پہ، اور جناب عباس علیہ السلام کا بڑا کردار اس نکاح کے اندر، میں چاہتا ہوں اس کنٹینیوٹی کی تھوڑی سا آپ جوڑ لیجیے، اور ساتھ ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ دونوں ماں شریک بہنیں تھیں، لیکن یکے بعد دیگرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں کیسے تشریف لائیں اور اس کے جو پھر آگے جا کر دینی اور سیاسی فوائد ہوئے۔ ابھی 3-4 سوالات ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب شکریہ اس خوبصورت عنوان ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر مبارک کے حوالے سے۔ جہاں تک آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ ازدواج میں آنے کا معاملہ ہے، ہمارے اسکالرز نے کچھ اشارہ کیا اس کی طرف۔ اس کے اندر تحریک جو ابتدا ہے اس میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی خواہش بھی تھی، ٹھیک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو ان کی وہ سالی ہوئی رشتے میں ان کو جب بیوہ دیکھا اور پھر ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت کے پہلو سامنے تھے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ اس طرح کی جو ایک ذہین و فتین اور عاقلہ اور سمجھدار خاتون ہیں انہیں حرم نبوی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور شاید یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی زوجہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے حوالے سے بھی فکر مند ہوں گی، ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے بھی ترغیب دی۔ تو اس طرح یہ سارے پہلو جو تھے مل کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمانی کی ان کی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا کوئی نطق بھی ہوائے نفس سے نہیں ہوتا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ان کا تو کوئی نطق بھی ہوائے نفس سے نہیں ہے، تو کوئی عمل کیسے ہوائے نفس میں ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے تمام جو آپ کے کام تھے اس کے پیچھے جہاں رضائے الہی مقصود ہوتی تھی وہاں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے پہلو بھی آپ دیکھا کرتے تھے۔ اور عرب کا ایک کلچر تھا کہ جہاں پر رشتہ دامادی قائم ہو جاتا تھا تو وہاں پر ایک حیا کا پہلو آ جاتا تھا۔ شدید ترین مخالفتیں بھی اس رشتے کے قائم ہو جانے کے بعد ٹھنڈی پڑ جایا کرتی تھی۔ یہی معاملہ حضرت ابو سفیان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب ان کی بیٹی سے سرکار نے نکاح کیا تو اس کے بعد پھر وہ اس طرح سے مخالفت میں کبھی سامنے نہیں آئے جس طرح اس سے پہلے آیا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا پہلو دیکھ رہے تھے۔ محترم مشہدی صاحب نے جس طرح اشارہ کیا کہ ان کی والدہ ماجدہ وہ مکرم خاتون ہے جو دامادوں کے اعتبار سے کائنات میں سب سے زیادہ افضلیت رکھنے والی ہے۔ اب یہ جو دامادی کے رشتوں کی وسعتیں ہیں، مختلف خاندانوں سے جڑنا، مختلف قبائل سے تعلق کا ہونا، آقا یہ پہلو دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے تو اس سے جو اسلام کا میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو معاندت اور مخالفت ہے قبائل کی اس رشتہ داری کی وجہ سے، وہ مخالفت کا جو ماحول ہے وہ معامنت کے اندر بدل جائے۔ تو یہ سارے پہلو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ رہی دوسری بات کہ جب ان کی ماں شریک بہن حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کے نکاح میں رہ چکی تھی، ادھر قرآن کا حکم ہے کہ جن سے رشتہ نکاح حرام قرار دیا گیا ہے ان میں ان تجمعوا بین الاختین، کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا نہ کرو۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید قرآن کے حکم کے حوالے سے کوئی اس کی عملی طور پہ تطبیق نظر نہیں آ رہی، مگر یہ بات سوء فہم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس حکم قرآنی کی منشا یہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں دونوں با یک وقت موجود ہو حرم میں، اس کی ممانعت ہے، یہ کلیئرٹی ہے۔ اگر ایک بہن کسی وجہ سے جدا ہو جائے، خواہ فوتگی کی وجہ سے یا کسی طلاق کی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ پردہ فرما چکی تھی، وہ پردہ فرما چکی تھی، ان کے وصال کے بعد سرکار نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، آقا کی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، جب وہ فوت ہو گئی سرکار نے دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی۔ بالکل ٹھیک۔ اور تیسری چیز جو آپ نے فرمائی جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا کہ اس نکاح کے جو اثرات تھے، یہ بتائیے، نشت تک مخالفت اسلام کی بے انتہا تھی، نفرت انگیزی بے انتہا تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام کے ایک انتہائی خوبصورت عمل نے پورا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس میں ذرا گفتگو کیجئے، اور اس کی جو حکمت ہے، آج جو ویسٹرن ورلڈ خاص طور پہ یہ جو تعدد ازواج کے حوالے سے ایک سوال اٹھاتا ہے معاذ اللہ کہ جی اتنے کثرت نکاح کیوں کیے، اس پہ ذرا کھل کے بات کیجئے تھوڑا۔ جنید صاحب گزارش یہ ہے
میں نے اشارتاً عرض کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کی اگر ہم ایک فہرست کو دیکھتے ہیں تو ان میں صف اول پر جو سب سے پہلا نکاح ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ٹھیک، عنفوان شباب کے عالم میں 25 سال کی عمر میں آپ ایک بیوہ خاتون کے ساتھ نکاح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح، اور اپنی زندگی کے 25 سال آپ نے ان کے ساتھ نکاح کے اندر گزارے تا آ کے کہ وہ واصل بحق ہوئی، ٹھیک، ان کا وصال ہوا۔ تو آپ نے اپنی 50 سال کی عمر تک جو بظاہر زندگی کا اس اعتبار سے شباب کے کمال کا ایک پہلو ہوتا ہے وہ آپ نے ایک بیوہ کے ساتھ گزارا اور کمال محبت کے ساتھ گزارا۔ اللہ، اور آپ دیکھیے کہ کہکشائیں ازواج مطہرات میں یا امت کی ماؤں میں جو صف ہے اس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں اور سب سے آخر میں حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، یہ حسین ایک اتفاق ہے کہ دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ کے نکاحوں کے اندر اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک کا نام لے کر اس کی حکمتوں کے پیچھے جائیں، مگر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک بہن جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ کے نکاح میں تھی، حضرت خالد بن ولید آپ کے اس اعتبار سے بھانجے لگتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب عمرۃ القضاء میں تشریف لاتے ہیں وہاں پر، اور آپ کے ساتھ ہزارہ کی تعداد کے اندر صحابہ کرام ہیں، اور پھر مکہ والے جو اسلام مخالفت کے اندر اس سے پہلے جلے بھونے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے کے باوجود بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اس ساری صورتحال کے اندر جو ضد تھی، جو انا تھی ان کے اندر، جو مخالفتیں تھیں ان کے اندر، جو بدگمانیاں تھیں، اس ایک نکاح نے ان بدگمانیوں کے پردے کو چاک کرنے کا ذریعہ بنائی ہے۔ اور اس نکاح کی وجہ سے جو بڑے بڑے قریش کے عالی خاندان تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں چونکہ پہلے اس خاندان کے ساتھ، اب اس خاندان کی بیٹی سرکار کے نکاح کے اندر آ رہی ہیں، تو اس انداز سے ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، ان کے رشتہ داری کا تعلق قائم ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نکاح کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلید بردار کعبہ تھے، ان سب کے دل میں اسلام کا جو بیج تھا وہ ایک تناور درخت کی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ اور ادھر نجد میں چونکہ ان کی ایک بہن وہاں پر بھی نکاح میں تھی، وہ جو نجد کے سردار تھے، اور وہ سردار تھے جنہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچائی تھی، بیر معونہ کے اندر جو 70 افراد کرام شہید ہو گئے تھے، مگر اس نکاح کی برکت سے ان کے دل کے اندر بھی اسلام کا جو نور داخل ہوا۔ اور یہ ایکچولی ناظرین یہ ہے بنیادی طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت ازواج کا معاملہ۔ یہ بتائیے، اور ظاہر ہے مطلب یہ تو جو امت کی مائیں ہیں ان کا تو کمال کردار ہے نا صاحب، اور اگر ہم اس اینک کو لگا کے کہ جہاں پر سیکھنے اور سمجھنے کی اینک ہم کہتے ہیں جس کو، اگر اس کو لگا کے دیکھیں اور باقاعدہ پڑھیں تاریخ کو، تو سارے واقعات ایسے ہیں کہ محبت ہی محبت نظر آتی ہے تمام ازواج مطہرات میں، دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فقہی مقام کے حوالے سے خاص طور پہ جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا، خاص طور پہ آپ سلام اللہ علیہ سے مروی احادیث کے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 46 کے قریب میرے خیال احادیث ملتی ہیں، اور کئی بزرگان نے جو ہے وہ باقاعدہ آپ کی روایات جو اٹھائی ہیں اور اس کو پھر آگے پہنچایا امت۔ بتائیے ذرا جنید صاحب، جہاں تک فقہی مقام کا تعلق ہے، ظاہر فقہ کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور علم جو ہے وہ زمانہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں قرآن مجید اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آگے مل رہا تھا۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ سے 46 کی تعداد میں احادیث کی روایت کی گئی، ان میں سے کوئی 7 کے قریب تو وہ ہیں جو بخاری و مسلم کے اندر آئیں، اور اس کے علاوہ باقی صحاح ستہ میں اور دیگر ذخیرہ حدیث کے اندر آئیں۔ اور آپ سے روایت کرنے والوں میں آپ کے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن شداد ہیں، عبد الرحمن بن سائد ہیں، اللہ، اور یزید بن اسم، یہ چاروں بھانجے ہیں آپ کے۔ یعنی یہ آپ کا ایک رشتہ دیکھیے کہ صرف ہمارے ہاں رشتہ داری میں بھانجوں سے صرف پیار محبت کی گھریلو باتیں ہوتی ہیں، مگر آپ نے علم آگے پہنچایا۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام سے آپ نے جو علم لیا احادیث پاک کی شکل میں، وہ علم آپ نے اپنے بھانجوں کے ذریعے امت تک آگے منتقل کیا۔ اس کے علاوہ ایک شخصیت تھی عبداللہ الخولانی، وہ آپ کے یوں سمجھ جیسے گھر میں کسی بچے کو پالتے ہیں، ربیب بولا جاتا ہے عربی کے اندر، وہ آپ کے پالے ہوئے گھر کے اندر بچے تھے، آپ نے ان کو وہ علم دیا۔
اور ازواج مطہرات کے حوالے سے کثرت ازواج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جو علم کا وہ ایک بڑا حصہ جو گھر کے اندر سیرت طیبہ کا تھا، اس علم کو باہر جو منتقل کیا جا رہا تھا، جس کا تعلق گھریلو زندگی کے ساتھ تھا، ازدواجی زندگی کے ساتھ تھا، جس کا تعلق طہارت کے ساتھ تھا، جس کا تعلق جو دیگر انسانی ضروریات کے مسائل ہیں ان کے ساتھ تھا، وہ سارے علوم جو تھے وہ ازواج مطہرات سے آگے امت کو مل رہے تھے۔ اللہ۔ اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی میں جو ہمیں یعنی وہ خلوت کے وہ معاملات کے جہاں پہ سرکار علیہ السلام اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے، یہ بھی تو حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی روایات میں ہمیں ملتا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے ہم تک جی ہاں، پہنچے۔ بالکل۔ تو حدیث کے بارے میں ذرا بتائیے۔ میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے تھے، اور اس اعتبار سے کئی موقع ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ اپنی خالہ جی کے گھر میں آ کے رات کو آرام کرتے تھے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ شاید دیکھتے تھے کہ سرکار اگر آج اس گھر میں آ رہے ہیں تو میں بھی وہاں پہ چلا جاؤں۔ ٹھیک۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری خالہ کے گھر میں تھے، تو میں وہاں پر موجود تھا، تو سرکار نے جب آرام فرمایا تو رات کے پچھلے پہر میں آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ بچے نے نیند پوری کر لی ہے، آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا بھی اگر یہ جاگ رہا ہے تو اٹھ جائیے، تو انہوں نے وضو کیا، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی بائیں سائڈ پہ آگے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حالت نماز میں سرکار نے میرا کان پکڑ کے مجھے اپنی دائیں سائڈ پہ کیا، ایک فقہی مسئلہ سمجھایا کہ جب دو بندے نماز پڑھیں تو اس حالت میں امام کے ساتھ کھڑا ہوگا تھوڑا پیچھے ہو کے ایک قدم، اور وہ ان کی بائیں سائڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہوگا، بائیں سائڈ یا دائیں ان کی دائیں سائڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہوگا۔ اب یہ فقہی جو مسئلہ تھا یہ بھی ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر کی برکت سے امت کو نصیب ہوا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔